وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت، ایک گروہ۔ ذکر ہو رہا تھا یہودیوں کا اور اہل کتاب کا۔ ان اہل کتاب میں سے لفریق، ضرور ایک گروہ ایسا ہے کہ یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بالکتاب، کتاب میں۔ تورات پڑھتے 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 نا درمیان میں ایک دو لفظ اپنے ایڈ کر لیے، اس میں شامل کر لیے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سننے والے اور عوام لوگ ان لفظوں کو بھی کتاب میں ہی شمار کریں اور گمان کریں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اب اپنی طرف سے مروڑ تروڑ کر وہ الفاظ اس میں شامل کر کے نا دوسرا جرم یہ کہتے ہیں کہ ہاں وما ہوا من، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے، ایڈ خود کیے، شامل وہ الفاظ خود کیے، اور نسبت اللہ کی طرف کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جواب دیا وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صاحب علم ہو کر، صاحب عقل و دانش ہو کر وہ اللہ پر دیدہ دانستہ جان بوجھ کر وہ جھوٹ کی نسبت، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ جو دو چار الفاظ یا ایک پوری آیت خود اپنی طرف سے، اب دیکھو نا جی، میں بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، الحمدللہ میں اردو کی عربی بنا لیتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے بنا لیتا ہوں۔ اب میں قرآن پڑھتے پڑھتے، ایک سادہ آدمی بیٹھا ہاں جی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس میں دو تین الفاظ عربی کے میں شامل کر لوں، سننے والے کو تو نہیں نا محسوس ہوگا، کہ وہ تو یہی کہے گا یہ سارا قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہ یہودی کرتے تھے۔ اب ایسا کام عوام تو کر ہی نہیں سکتی، کیوں جی؟ اب یہی ہے عربی ہے، کیا عوام جو ہے نا وہ عربی بنانا تو کجا عربی سمجھ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم مجمع میں جب بیان اور واعظ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث عربی جب عبارت پڑھتے ہیں لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک اس کا ترجمہ۔ اسی طرح اگر فارسی کے کلام کو پڑھنا ہوتا تو جب تک اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ اسی لیے آخر میں ایک لفظ فرمایا وہ ہم یعلمون، یہ جاہلوں کا کام نہیں بلکہ صاحب علم کا یہ کام ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک ہے جی ملاوٹ کرنا، پھر دوسرا یہ ہے اس ملاوٹ کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، ڈبل جرم ہو گیا کہ نہیں۔ اور ملاوٹ سے مراد کوئی صرف دودھ میں پانی نہیں، یا مرچیں جو ہے نا وہ پیسی ہوئی اس میں اینٹوں کا رگڑ کر وہ شامل کرنا صرف نہیں، اللہ کے کلام میں اپنا کلام شامل کرنا یہ بھی ملاوٹ ہے۔ کسی کے پیغام میں کمی یا زیادتی کر دینا یہ بھی ملاوٹ ہے، اور اسی طرح کسی کی بات کو تبدیل کر دینا یہ بھی ملاوٹ ہے۔ تو ملاوٹ کا مفہوم بیٹا کوئی صرف ایک جنس میں نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تقریباً ہر شے میں ملاوٹ ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے یہودی علماء؟ اللہ کے کلام میں اپنا کلام
شامل کر. یہ کیا ہے؟ ملاوٹ. اب یہ ملاوٹ کرنا بھی ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جرم کر کے پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. یہ ہو گیا ڈبل جرم. کیا؟ اب میں یہ کہوں آپ میں سے کسی کو کہ اس نے جی یہ بات کی ہے اور حالانکہ اس نے وہ نہ کی ہو تو اس کو کتنا رنج پہنچے گا. میں نے بات کی نہیں اور خواہ مخواہ میری جو ہے نا میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ کلام نازل نہیں کیا جو یہ اپنا خود کلام اس میں شامل کر کے، ایک تو یہ ملاوٹ کر رہے ہیں اور دوسرا اس ملاوٹ کی نسبت اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. بیٹا یاد رکھنا، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ سکھ غمی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. مگر ہمارے لیے جو ادب کا تقاضا ہے، لیاقت کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور جو نامناسب چیز ہے وہ اگرچہ ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، وہ اپنی طرف کریں. وہ یہ کبھی اندازہ لگانا، جو اچھے با عمل علماء ہوتے ہیں نا اور جن میں ادب و احترام کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، یہ کبھی ذرا نشانی رکھنا ذہن میں. وہ کہتے ہیں جی میں جو گفتگو کروں گا نا اس میں جو کچھ اچھی گفتگو ہوگی وہ میرے اساتذہ کا فیض ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا نامناسب جملہ نکلے گا تو وہ میری اپنی شومی قسمت یا میری اپنی خطا اور میری اپنی وہ لغزش ہوگی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف اور نہ، اب یہ تو چیز بھی اچھی نہیں، یہ یہودیوں کی ملاوٹ کرنا اللہ کے کلام میں یہ تو ویسے ہی اچھا نہیں ہے اور پھر اس کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ڈبل جرم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا ذکر کیوں کیا بیٹا؟ اس لیے ذکر ہوا ہے کہ یہ عیب جو ان یہودی علماء میں تھا یہ بیان کر کے ہمیں سبق دلانا مقصود ہے. اللہ پر جھوٹ نہ کرو اور نامناسب چیز کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو، اور جتنا مرضی تم ایک چیز کو چھپاؤ گے اللہ اس کو ایک دن اوپن کر دے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی ملاوٹ سے پرہیز کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر اچھی شے کی نسبت کریں. فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے امتحان میں، یا اللہ یہ میرا کمال نہیں تیری رحمت کا کمال ہے. تجارت میں خوب فائدہ ہو گیا ہے، یہ نہ کہو لو میں تجربہ کار ہوں، میں وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یا اللہ یہ تیری رحمت کا کمال ہے. آج اگر میں نے تہجد کی نماز پڑھی، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، میں کو اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری رحمت کا کمال ہے کہ تو پچھلی رات جو ہے مجھے اٹھنے کی اور اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج ہمیں یہی قرآن پاک میسج دے رہی، یہ آیت کریمہ اچھی چیز کامیابی والی، نصرت اور فتح والی، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور ہر قسم کی ملاوٹ سے ہم بچیں. یہی تو قرآن کا مقصد ہے. سابقہ لوگوں کی اچھی باتیں بھی بتاتا ہے تاکہ تم اپناؤ اور ان کے برے کام بھی بتاتا ہے تاکہ ان سے تم پرہیز کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.